بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ایک بار پھر آپ کو پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف میں خوش آمدید کہتا ہوں. جماعت دوم سیکنڈ ٹرم اردو. آج ہم سبق پڑھیں گے باغبانی اور اس کے ساتھ ایک مضمون بھی پڑھیں گے میرا اسکول. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا وطن کی محبت. امید ہے کہ یہ سبق پڑھ کر آپ کے دل میں وطن کی محبت زیادہ ہوئی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اپنے وطن سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. جن کے پاس وطن نہیں ہے، جو لوگ آزاد نہیں ہیں، آپ اگر ان سے پوچھیں تو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہو. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. باغبانی. آج کا سبق ہے باغبانی. خاص الفاظ: باغ، سجانا، کیاری، کھاد، رنگ برنگا. باغ، سجانا، کیاری، کھاد، رنگ برنگا. باغ یعنی کہ جو کسی بھی چیز کا باغ ہو سکتا ہے جس میں ہم مختلف پودے لگاتے ہیں. وہ آم کا باغ، سیب کا باغ، کیلوں کا باغ، کھجور کا باغ، انگور کا باغ، یا یہ ساری چیزیں بھی آپ ایک جگہ اکٹھی لگا سکتے ہیں. سجانا ہوتا ہے اس کو مختلف پھول وغیرہ لگا کے اس کو بہتر کرنا. کیاری ایک زمین کا ٹکڑا جو تیار کرتے ہیں پودے کے لیے، اس کو کیاری بولتے ہیں. کھاد یہ ہم پودوں کے جب چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کے اندر اوپر ڈالتے ہیں تاکہ وہ جلدی بڑا ہو جائے. رنگ برنگا یعنی کہ مختلف رنگوں کا. بچوں نے ایک باغ لگایا، باغ کو اپنے خوب سجایا، کرتے وہ کام باری باری، پودے لگاتے کیاری کیاری. روز وہ خبر اس کی لیتے، وقت پہ کھاد اور پانی دیتے. رنگ برنگے پھول مہکتے، پھل بھی میٹھے میٹھے آتے. جو بھی بچہ محنت کرتا، وقت مزے سے اس کا گزرتا. شفیع الدین نیت یہ شاعر ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. بچوں نے ایک باغ لگایا، باغ کو اپنے خوب سجایا، کرتے وہ کام باری باری، پودے لگاتے کیاری کیاری. روز وہ خبر اس کی لیتے، وقت پہ کھاد اور پانی دیتے. رنگ برنگے پھول مہکتے، پھل بھی میٹھے میٹھے آتے. جو بھی بچہ محنت کرتا، وقت مزے سے اس کا گزرتا. بچوں نے ایک باغ لگایا، باغ کو اپنا خوب سجایا. ٹھیک ہے، یعنی کہ بچوں نے ایک باغ لگانے سے مراد کیا، انہوں نے مختلف پودے لگائے اور جب پودے لگے تو وہ ویسے بھی خوب جو ہے نا وہ خوبصورت لگنے شروع ہو گئے. کرتے وہ کام باری باری، پودے لگاتے کیاری کیاری. کہاں کرتے وہ کام باری 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 سے مراد کے آدھے کام کرتے پھر آدھے رست کرتے پھر دوسرے کرتے، تاکہ وہ تھک بھی نہ جائیں اور کام بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، اور پودے لگاتے کیاری کیاری، یعنی کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ بناتے وہاں پودے لگاتا پھر دوسری جگہ بناتے اور وقفے سے، کیونکہ پودا آپ ڈسٹینس یا وقفے سے لگائیں گے تو وہ پھر اگے گا. اگر آپ زیادہ قریب لگائیں گے تو پھر وہ ان کو
जो है वो पानी और खाद चीज़ें सही तरीके से नहीं मिलती और वो सही तरह उगते भी नहीं है। वक्त पे खाद और पानी देते, रंग बिरंगे फूल महकते, पर उन्होंने क्या किया जी, उसमें खाद भी दी और पानी भी दिया, उसकी वजह से जल्दी वो बड़े भी हो गए और वो उसमें जो ज़्यादातर ऐसे पौधे थे जो फूल वाले थे, तो उनसे फूल उगने शुरू हो गए और फूलों की महक महक मतलब खुशबू, महकते खुशबू भी आनी शुरू हो गई। फल भी मीठे मीठे आते, जो भी बच्चा मेहनत करता और फिर वो जो और बड़े हो गए और फिर उनमें फल भी लगना शुरू हो गए और उनमें फल जो है वो मीठे मीठे फल थे। ठीक है, जब पौधा बड़ा होता है पहले फूल लगता है और फिर फूल के बाद उसके साथ फल लगता है। पता नहीं आपने इस तरह गांव में या खेत में इस तरह में भी आपने देखा हो, जो भी बच्चा मेहनत करता वक्त मजे से इसका गुजरता। ठीक है, कहता है कि जो बच्चा मेहनत करता उसका वक्त बेहतरीन गुजरता, अच्छे तरीके से गुजरता, मजे, वो मजा यानी कि वो ये नहीं कहते कि बोझ समझ रहे थे कि ये क्या बोझ है, बल्कि वो काम करते और वो काम वक्त मजे से करते, उनका वक्त भी वो सही तरीके से गुजर रहा था। ठीक है, तो जब आप मेहनत करते हैं तो आपका अच्छा टाइम भी गुजरता है और फिर उस मेहनत का आपको फल भी मिलता है। मतलब मैं ये बाग से हट के आपकी पढ़ाई के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आप मेहनत करेंगे और आप ये नहीं समझेंगे कि हमारे माँ बाप क्या या टीचर उस्ताद क्या बोलते हैं, बल्कि अगर आप उसको मेहनत से पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपको ही होगा। ठीक है, कल आप अच्छी जगह पे जाएंगे, अच्छी डिग्री लेंगे तो उसका फ़ायदा आपको होगा। समझ आई जी? तो ये आपने नज़म कोशिश करें, इसको आप पढ़ें 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करें। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप नज़म जो भी होती है, नात है, नज़म है, हमद है, वो याद किया करें। ठीक है, पढ़ें। बाग सजाना, क्यारी, खाद, रंग बिरंगा, खूब, पौधे, मीठे, मेहनत, मज़े, वक्त, जो भी बच्चा मेहनत करते वो काम बारी बार। आगे जी जवाब लिखें। ये 3 सवाल दिए हुए हैं, उसके आपने क्या लिखना है जवाब। आज मैं किताब के ऊपर ही लिख रहा हूँ, आप भी यहाँ पे जगह बनी हुई है तो आप इधर ही लिखें। बच्चों ने क्या लगाया, क्या लगाया था जी, अभी हमने पढ़ा है। बच्चों ने एक बाग लगाया। ठीक है, बाग लगाने से मुराद ये कि उसमें मुख्तलिफ तरह के पौधे लगाए, और जब पौधे लगाएंगे तो वो बाग बन जाएगा। मैंने आपको बताया कि बाग के अंदर एक तरह का एक बाग भी हो सकता है। अगर हम ये कहें खजूर का बाग तो उसमें सिर्फ खजूर होंगी, अगर हम सेब का बाग है तो सेब, अगर अंगूर का बाग है तो खाली अंगूर, लेकिन मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो बच्चों ने क्या लगाया जी, बच्चों ने एक बाग लगाया। बच्चों ने एक बाग लगाया। बच्चे कैसे काम करते थे, बच्चे कैसे काम करते थे, बच्चे बारी बारी काम करते थे, बच्चे बारी बारी काम करते थे। ठीक है, ताकि वो काम भी जारी रहे, और क्योंकि बच्चे छोटे थे तो एक साथ पूरा दिन उनके लिए काम करना मुश्किल था, तो आधे काम करते, आधे रेस्ट करते, फिर वो काम करते, फिर दूसरे आराम करते। ठीक है, रेस्ट करते। तो बच्चे बारी बारी काम करते थे। किन बच्चों का वक्त मजे से गुजरता है, किन बच्चों का वक्त मजे से गुजरता है, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका वक्त मजे से गुजरता है। ठीक है, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका वक्त मजे से गुजरता है। ये नहीं है कि जो बच्चे पूरा दिन मोबाइल पे ही खेलते रहते हैं तो उनका दिन वो ज़ाया होता है, उनका दिन ना तो वो समझते हैं कि मज़े से गुजरा है, लेकिन असल में उनका वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा था। ठीक है, ये बात याद रखें कि गया वक्त फिर आज आता नहीं, यानी कि जो वक्त गुजर जाए वो वापस नहीं आता। तो इसलिए आजकल आप मेहनत से पढ़ें और काम करें, याद करें, जो लिखने वाला काम है वो काम करके जो पिक्चर बना के आप व्हाट्सएप पे भेजा करें। ठीक है, बच्चों ने क्या लगाया, बच्चों ने एक बाग लगाया। बच्चे कैसे काम करते थे, बच्चे बारी बारी काम करते थे। किन बच्चों का वक्त मजे से गुजरता है, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका वक्त मजे से गुजरता है।
آگے جی جملے بنائیں، الفاظ جملے، رنگ برنگا، عید پر بچے رنگ برنگا لباس پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو ایک طرح کا یونیفارم ہے نا، لیکن جب عید ہوتی ہے ویسے گھر میں عید پہ موسٹلی کیونکہ عید میں نئے کپڑے بھی ہوتے ہیں، اور کوئی کسی نے نیلے پہنے ہوتے ہیں، کسی نے پیلے پہنے ہیں، کسی نے بلیک پہنے ہیں، کسی کے یلو ہیں، کسی کے ریڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے مختلف رنگ استعمال ہوتے ہیں عید کے اوپر، ہر بندہ استعمال کرتا ہے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ عید پر بچے زیادہ تر کلر رنگین رنگ برنگے پہنتے ہیں. تو اس لیے بچے عید پر بچے رنگ برنگا لباس پہنتے ہیں. اس سے ہٹ کے بھی آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں. خبر لینا، والدین ہر وقت اپنے بچوں کی خبر لیتے ہیں. خبر لینا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مارنا پیٹنا، بلکہ خبر لینا یہ ہے کہ ان کا دیکھ بھال خیال کرنا، کہیں ہمارا بچہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، کسی سے لڑائی تو نہیں کر رہا ہے، کوئی اس سے لڑائی تو نہیں کر رہا ہے. تو یہ مختلف جو ہے وہ ہیں کہ آپ کیا کریں کہ والدین جو ہوتے ہیں آپ کے جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں. خبر لینا ہے کہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کسی کو اس کو نقصان نہ دیتے. سجانا، 14 اگست کو ہم اپنے گھر کو خوب 14 اگست کو ہم نے اپنے گھر کو خوب سجایا. 14 اگست کیوں سجایا جی، کسی کو پتہ ہے؟ ہاں جی، 14 اگست کو پاکستان بنا تھا تو اس لیے سجایا. تو کس سے سجاتے ہیں؟ مختلف جو ہے وہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، سجاتے ہیں. پورا پاکستان سجدہ ہے، گھر سجاتے ہیں، آپ محلہ سجاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، ٹھیک ہے. باہر چھوٹے بڑے جھنڈیاں لگاتے ہیں جس کے اوپر چاند تارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم خوشی مناتے ہیں کہ 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا تھا. سمجھ آئی؟ یہ ایک صفحہ ہے، یہ اس سے پہلے آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 جو ہے وہ نمبرز میں لکھتے رہے ہیں، پھر ورڈز میں، لیکن انگلش میں لکھتے رہے. تو ابھی آپ اردو میں بھی لکھنا سیکھیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ آپ 20 تک سیکھیں، کہ آگے 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا سیکھیں تاکہ انگلش میں یا نمبرز میں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن تاکہ اردو میں بھی سیکھ جائیں، ٹھیک ہے. تو اس کی آپ پریکٹس کریں گے. یہ لفظ بنائیں، یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ توڑ جوڑ ہے، یعنی کہ لفظوں کو جوڑنا ہے، کہ دو لفظوں کو جب بھی افراد ہم املا لکھواتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں لکھیں جی حسین، میں کہتا ہوں لکھیں جی اخوت، میں کہتا ہوں لکھیں جی سلطنت، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں لکھیں پاکستان. تو آپ سب سے پہلے ذہن میں جوڑیں گے کہ سر نے کیا لفظ بولے، پاکستان، پاکستان. اس طریقے سے پاکستان، پی الف پا کس، کاف سین کس، پاکست الف تا، پاکستان نون. اس کے بعد پھر یہ ہم نے کرنا ہے کہ کن کو جوڑنا ہے، کن دو آپس میں، اور کن کو نہیں جوڑنا، ٹھیک ہے. تو یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ کس کو جوڑنا ہے. ابھی پاکستان، پے الف کاف ہے، تو پے الف پا کو جوڑیں گے تو وہ الف تو نہیں رہے گا، وہ چینج ہو جائے گا. تو پے الف پا، پھر کاف الگ ہے، پھر آدھا کاف. تو یہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آدھے حروف اور پورے حروف. آدھے حروف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ پہلے بھی جڑ سکتے ہیں، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، لیکن جو پورے حروف ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں جڑتے، ٹھیک ہے. ان کو ہمیشہ جب بھی کبھی الفاظ میں لکھا جاتا ہے تو ان کو علیحدہ سے ان کو لکھا جاتا ہے. دیکھیں جی، کاف الف کا ٹیوا ٹو، یہاں سے پلس ہٹا کے کاف الف کا ٹیوا ٹو، کاٹو، کاٹو، ٹھیک ہے. ایسا لکھیں گے. سین بے سب، زے چھوٹی زی، سب زی. ابھی اس کو ہم جوڑیں گے، جوڑ کے کیسے لکھیں گے؟ دیکھیں، سین بے سب اور بے، سین بے اور زے کو جوڑ دیں گے اور یہ چھوٹی علیحدہ رہے گی، سبزی، ٹھیک ہے. یہ کیونکہ آخر میں، اگر درمیان میں ہوتی تو وہ اس کو آدھا لکھتے، لیکن یہ آخر میں ہے تو اس کو آدھا نہیں بلکہ پورا لکھیں گے، سبزی. میوا مو تیتی، آپ صرف اس میں سے کیا کاٹ دیں گے، پلس ہٹا دیں درمیان سے تو بن جائے گا میوا مو تیتی موتی، میوا مو تیتی موتی.
میم چھ مچھ لام چھوٹی لی مچھلی مچھ لام یہ لی مچھلی. اس میں میم چھ لام یہ سارے کے سارے آپس میں جوڑ جائیں گے چاروں کے چاروں. ٹھیک ہے میم چھ لام تو یہ توتے. اس میں آپ کیا کریں گے صرف پلس ہٹا دیں توتے. آگے جی تصویر تو سے واؤ یہ رے ویر تصویر. ریوا رو ٹی روٹی ریوا رو ٹی روٹی. چھ تے چھت رے چھوٹی ری چھت ری چھتری چھتری دیکھے امبریلا بارش میں کام آتا ہے دھوپ میں بھی کام آتا ہے. پے الف پا نون یعنی پانی پے الف پا نون یعنی پانی. لام کا فلک اڑے چھوٹی اڑی لکڑی لکڑی. وڈ جس کو بولتے ہیں یہ جلانے کے کام آتی ہے چیزیں فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے. گافا گوڑے الفڑا گوڑا گافا گوڑے الفڑا گوڑا. رین رے شین رش رے شین رش رش ابھی کہتے ہیں تیتا رشتہ. ٹھیک ہے رشتہ نہیں اس کو کیا پڑھیں گے رشتہ. دال بات دو بے چھوٹی بی دو بی دال ہیوا دو بے چھوٹی بی دو بی. تے تہ پے ہے پہ تحفہ. ٹھیک ہے تہتا اس میں تحفہ. کاف سین یہ چھوٹی کسے. اس میں آپ یہ چھوٹی لگا دیں یہ کیسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ کاف یہ تو یہ یہاں پہ میں نے نہیں لگایا. کاف یہ کے سین یہ دو نقطے لگائیں گے تو بن جائے گا. ٹھیک ہے یہاں پہ یہ مسٹیک ہے تو اس میں آپ نے لگانی ہے. بے جیم بج لام یہ لی بجلی چاروں کو اکٹھا لکھے بجلی. بے الف با حمزہ چھٹی بائی برادر بائی. کاف شن کش میم شن مش کشمش کشمش. ٹھیک ہے کشمش کھائی ہے کھایا کریں اچھی چیز ہے میٹھی بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ جو یہ فرسٹ والے ہیں اس میں آپ صرف یہ ہے کہ یہ درمیان میں پلس ہٹا دیں تو وہ پورا بن جائے گا. لیکن یہاں پہ پلس بھی ہٹائیں گے لیکن اس میں کچھ ساتھ جڑ بھی جاتے ہیں تو جو جڑتے ہیں ان کو آپ جوڑیں جو نہیں جڑتے ان کو نہیں جوڑیں. ٹھیک ہے یہ ہے جی مثال کی طرح لفظ کے آخر میں الف واؤ چھوٹی یہ بڑی یہ لگا کر نئے لفظ بنائیں. ٹھیک ہے یہ کیا گیا الف پہلے میں الف لگانا ہے واؤ لگانی ہے چھوٹی یہ پھر بڑی یہ بار ایک ایک کر کے دیکھیں. چل ہے تو چل کے ساتھ الف لگایا چلا. چل کے ساتھ واؤ لگایا چلو چلو. چل یہ چل کے ساتھ چھوٹی یہ لگائی چلی اور چل کے ساتھ بڑی یہ لگائی تو چلے بن گئے. ٹھیک ہے آگے جی ہنس جس کو لا بولتے ہیں ہنسنا. ہنس کے ساتھ الف لگائیں گے تو کیا بن جائے گا ہنسا. کیا بنے گا ہنسا. ابھی ہنس کے ساتھ واؤ لگائیں گے ہنسو ہنسو. ابھی ہنس کے ساتھ چھوٹی یہ لگائیں گے تو ہنسی ہنسی. ہنس کے ساتھ بڑی یہ لگائیں گے تو ہنسے. ٹھیک ہے ہنسا ہنسو ہنسی ہنسے. ابھی باغ باغ تو باغ کے ساتھ الف لگائیں گے تو باغا. سب سے پہلا کیا بن جائے گا باغا. واؤ لگائیں گے تو باغو. یہ لگائیں گے تو باغی چھوٹی یہ بڑی یہ لگائیں گے تو باغے. ٹھیک ہے باغ باغا باغو باغی باغے. لکھ لکھ یعنی کہ رائٹ تو اس کے ساتھ آپ الف لگائیں گے تو لکھا. واؤ لگائیں گے تو لکھو. یہ لگائیں چھوٹی یہ لگائیں گے تو لکھی اور بڑی یہ لگائیں گے تو لکھے. ٹھیک ہے لکھا لکھو لکھی لکھے. روک سٹاپ روکنا سٹاپ. روکا الف لگائیں گے تو روکا. واؤ لگائیں گے تو روکو. چھوٹی یہ لگائیں گے تو روکی. بڑی یہ لگائیں گے تو روکے. روکا روکو روکی روکے. بیٹھ بیٹھا بیٹھو بیٹھی بیٹھے. ٹھیک ہے الف لگائیں گے تو بیٹھا بیٹھو بیٹھی بیٹھے. تو یہ آپ نے یہ پریکٹس اس لیے ہے کہ آپ کو پہچان ہوگا الف لگانے سے کیسی آواز نکلتی ہے واؤ لگانے سے کیسے نکلتی ہے. چھوٹی یہ لگائیں گے تو کیسی آواز نکلے گی اور بڑی یہ. تو یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ
جب بھی آپ کوئی آپ کو کہے کہ لکھیں جی کھولو لو، آخر میں کیا آ رہا ہے؟ کھولا، کھولی، کھولے، چلا، چلو، چلی، چلے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آخر میں کس چیز کی پھر آپ نے وہ لگانا ہے. پڑھ تو پڑھا، پڑھا. باؤل کہیں گے تو پڑھو، چھوٹی ایل کہیں گے تو پڑھی، بڑی ایل کہیں گے تو پڑھے. پڑھ، پڑھا، پڑھو، پڑھی، پڑھے. جس کو آپ ریڈنگ کہتے ہیں، ریڈ. کھول، اوپن. الف کہیں گے تو کھولا، باؤل کہیں گے تو کھولو، چھوٹی ایل کہیں گے تو کھولی، اور بڑی ایل کہیں گے تو کھولے. کھولا، کھولو، کھولی، کھولے. تو یہ دیکھیں یہ پریکٹس ہے، بار بار ہے تو اس کی آپ پریکٹس کریں. اور بک اگر آپ کے پاس ہے تو یہ پیج نمبر 25 ہے، اس میں 24 25 دونوں آپ نے کتاب کے اندر ہی ان کو آپ نے زبانی کوشش کریں لکھنے کی. پہلے آپ دیکھ لیں، اس میں مشکل نہیں ہے، صرف آپ کو پتا ہوگا کہ ہنس ہے تو دیکھو نا، ہنس میں ہے نون سین اور سین پورا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ الف گائیں گے تو سین آدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. باغ، یہ دیکھیں باغ پورا ہے لیکن جب لگائیں گے تو آدھا ہو جائے گا. یہ دو والی آدھی اس کو لگائیں گے، کاف پورا ہے اس کو بھی آدھا ہو جائے گا. ٹھیپ، پڑھ، اور لام پورا ہے اس کو آدھا، لام بھی آدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آدھا کر کے پھر پہلے الف، پھر واؤ، پھر یہ اور یہ لگائیں گے. آج ہم پڑھیں گے جی مضمون. یہ ایگزام میں تو شاید نہ آئے، لیکن کیونکہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے تو اس کو آپ لازمی اس کی پریکٹس کریں، اس کو پہلے یاد کریں اور لازمی کاپی میں لکھیں، لکھ کے آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ پریکٹس ہے، اور آپ کیونکہ اس سے آپ کی جو ہے وہ اردو لکھنے کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ بہتر آپ لکھ سکیں گے. سب سے پہلے جی میرے اسکول کا نام پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف ہے. میرے اسکول کا نام پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف ہے. یہ ریاض روڈ پر فیصلیہ میں واقع ہے. کہاں پہ ہے جی آپ کا اسکول؟ فیصلیہ میں اور ریاض روڈ. اس کی 3 بڑی عمارتیں ہیں. کتنی ہیں جی؟ 3 بڑی عمارتیں ہیں. اس میں کل 30 کمرے ہیں، ایک اسمبلی ہال ہے. اس میں 3 کھیل کے میدان ہیں. اس میں کے جی سے لے کر ایف ایس سی تک تعلیم دی جاتی ہے. کے جی سے لے کر ایف ایس سی جو 12ویں کلاس ہوتی ہے اس کو ایف ایس سی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ اس میں تقریباً 1000 طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں تقریباً 1000 طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس میں مختلف ملکوں کے بچے زیر تعلیم ہیں. میرا اسکول پھولوں کے گلدستہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو گلدستہ میں مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں، تو اس میں گلدستہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ کہیں ملکوں کے بچے یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ گلدستہ ہے. اس میں ایک بک شاپ ہے اور ایک کنٹین ہے. ٹھیک ہے. بک شاپ میں آپ کتابیں لیتے ہیں اور کنٹین میں چیزیں کھانے کے لیے. ہمارے پرنسپل صاحب اور اساتذہ کرام اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. مجھے اپنے اسکول سے بہت محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسکول کو سلامت رکھے، اور دعا کریں کہ یہ کورونا جلد ختم ہو تاکہ آپ سب اور ہم سب لوگ اسکول میں آ سکیں. ٹھیک ہے. تاکہ یہ جو آن لائن سسٹم ہم اسکول میں آئیں گے پھر آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے اس کو پہلے آپ لکھیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پہلے اس کو دیکھ کے لکھیں، پھر اس کو یاد کریں، پھر اس کو آپ زبانی اور، لیکن یہ لازمی آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہوم ورک کیا ہے جی؟ صفحہ نمبر 24 25 وہ جو توڑ جوڑے وہ لکھے ہیں، اور پھر 87 میں جس میں کوشچن آنسر دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ مضمون میرا اسکول یاد کر کے کاپی میں لکھنا ہے. تو اوکے جی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. محنت سے پڑھیں، محنت محنت. یہ کام کام اور کام. ہمارے قائد اعظم جنہوں نے پاکستان میں آیا تھا انہوں نے کہا تھا، اور اگر آپ کام کام اور کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ ایک بڑے آدمی بنیں گے. تو آپ گھر میں رہیں، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ جائیں، اپنا خیال رکھیں اور محنت سے کام کریں.